بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک بل آ چکا ہے جس کا نام ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ 190 دن کے اندر سفارشات پیش کی جائیں۔ وزارت خارجہ، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ایجنسیاں ساری کے ساری معلومات دیں کہ کیوں برا حشر ہوا امریکہ کا، کس نے مدد کی طالبان کی، جو حکومت تھی افغان حکومت اشرف غنی کی وہ اتنی جلدی کولیپس کر گئی، اور اس حکومت کو گرانے کے لیے کس کس نے مدد کی۔ نشانہ پاکستان ہے اور پابندیوں کی تلوار پاکستان کے اوپر لٹک گئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز کہ یہ امریکہ کا ارادہ ہے، یہ امریکہ کا فیصلہ ہے، یا امریکہ پاکستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پرانے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں جو مائک ملن ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف امریکہ کی فورس کے۔ وہ کیا کیا ہے، انہوں نے 6 پوائنٹس، بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں، اور وہ پاکستان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اینٹونی بلنکن نے، جو کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے، انہوں نے کانگریس کے سامنے کہا تھا کہ آنے والے دن، آنے والے حالات، اس میں پاکستان کا تعاون، اور گزشتہ 20 سال میں پاکستان کے کردار کا جائزہ لینے کے بعد ہم پاکستان کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کا تعین کریں گے۔ یہی بات انہوں نے بھی کہہ دی ہے۔ یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اشارہ کر دیا ہے۔ انہوں نے 2 جرنیلز جو ہے نا پیش ہوئے تھے، ایک جنرل مائک ملن تھے جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں، ایک جنرل مکینزی جو کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ہیں۔ یہ دونوں پیش ہوئے۔ انہوں نے، مائک ملن نے کلیئرلی کہا کہ طالبان دہشت گرد تنظیم ہے اور رہے گی۔ انہوں نے القاعدہ سے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، یا خانہ جنگی کا شکار ہوتے ہیں۔ کابل سے ہونے والی دہشت گرد حملوں سے امریکی شہریوں کی حفاظت کرتے رہنا ہوگا ہمیں، اور ان کو بچانا ہوگا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، طالبان دہشت گرد تنظیم ہے اور دہشت گرد رہے گی۔ کون تھا جس نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا؟ کس نے پاکستان کو فورس کیا کہ ملا برادر سمیت جو 2 اور اہم رہنما تھے ان کو رہا کیا جائے؟ کس نے افغان حکومت کو فورس کیا کہ وہ 5000 جنگجو طالبان کے رہا کرے، جنہوں نے بعد میں 11 دن کے اندر پورے افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا؟ یہ ٹرمپ تھا، جس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو افغانستان کی حکومت ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ صرف اور صرف امریکہ اور طالبان مذاکرات کریں گے۔ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ طالبان امریکہ پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن ان کو افغان فوجیوں پہ اور جو افغان حکومت ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کھلی اجازت ہوگی؟ ان سوالوں کے جواب اگر آپ حاصل کر لیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ کون کلپریٹ تھا جس نے طالبان کا اقتدار میں آنے کا رستہ صاف کیا۔ پاکستان تو بے بس ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا کر رہا ہے، اور بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے، جو پشتون بیلٹ ہے، وہاں پہ جو کلچر ہے، جس طریقے سے آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے، اس کو اگر آپ ایک سازش کے طور پہ استعمال کریں تو یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک جس نے اتنی قربانیاں دی، امریکہ کے کہنے پہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر آپریشنز کیے، یہاں پر 450 میزائل برسانے کی، ڈرون کے میزائل برسانے کی اجازت دی، اپنی مرضی سے اس نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کیے، اس کے بعد پاکستان کو یہ صلہ مل رہا ہے۔ بہرحال امریکہ کی یہ روایت ہے، یہ ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے۔ 80 کی دہائی میں بھی اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا کہ جب طالبان نے ہرا دیا تھا، روس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، تو یہ چپ کر کے نکل گیا تھا، وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی افغانستان کے اندر، اور پھر پاکستان کے اوپر پریسلر امینڈمنٹ کے تھرو پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اگلی بات وہ کرتے ہیں کہ القاعدہ اور داعش 12 سے 36 یعنی 1 سے 3 سال کے درمیان منظم ہو جائیں گے اور دوبارہ امریکہ پر حملہ کریں گے۔ یہ اپنی عوام کو پھر ڈرا رہے ہیں، یہ جواز دے رہے ہیں امریکیوں کو کہ ہمیں افغانستان کے معاملات کے اندر، وہاں پر حملوں کے اندر
ہر حال میں ملوث رہنا ہے، ورنہ امریکہ خطرے میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اپنے ملک کو خطرہ آتا ہے تو پھر ہر طرح کی بندہ اس کے لیے اجازت دے دیتا ہے۔ لیکن یہ اپروول تھی، یہ امریکی عوام کی اپروول تھی کہ آپ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو بلائیں، لیکن اس کے باوجود اگر امریکہ اس طریقے سے معاملات کو ڈیل کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے یہ معاملہ ڈیل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکن انٹیلیجنس کا حال دیکھ لیں کہ جب کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکی انخلا کے بعد کتنے عرصے بعد کابل پر قبضہ کریں گے، تو انہوں نے کہا 2 سال، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 6 مہینے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں 90 دن کے اندر اندر طالبان قبضہ کر لیں گے۔ لیکن جب انہوں نے وہ کہا کہ 90 دن کے اندر قبضہ کر لیں گے، اس کے 2 ہفتے سے پہلے طالبان نے کابل کے اوپر قبضہ کر لیا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ہے ان کی انٹیلیجنس۔ ان کے پاس وہاں پہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے۔ پاکستان کے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہاں تک اسیس دی جائے، ہمیں انٹیلیجنس دی جائے، ہمیں ایئر سپیس دی جائے، اور بھی بہت کچھ مانگ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد پھر جا کے ان کی کوئی نہ کوئی سٹینڈنگ ہوگی وہاں پہ انٹیلیجنس کے حوالے سے۔ اس وقت زیرو ہے امریکہ وہاں پہ، اور جب وہ وہاں پہ تھا، وہاں پہ ایئر بیسز تھے، وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا، ان کا NDS تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا اس وقت، یہ انٹیلیجنس تھی۔ اور اس کے بعد یہ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ 12 سے 36 گھنٹوں کے مہینوں کے اندر وہاں پہ القاعدہ اور داعش منظم ہو جائے گی؟ آپ طالبان کی حکومت کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے، آپ ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کا معاشی استحصال کر رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں، آپ جواز ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پر حملے کرنے کا اور وہاں پہ مداخلت کرنے کا۔ اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی پناہ گاہوں کا کے کردار کا مکمل جائزہ لینا ہوگا، یعنی پاکستان کے اندر طالبان کو جس طریقے سے پناہ دی گئی اس کردار کا جائزہ لینا ہوگا، اور طالبان 20 سال تک امریکی فوجی دباؤ کیسے برداشت کرتے رہے، یہ اس کا سراغ لگانا ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑا ظلم ہے یہ۔ اور انہوں نے بیچ میں انہوں نے بتایا کہ ہم کیوں ناکام ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے ایک سٹیٹ بنانے کی کوشش کی افغانستان کو، ہم افغانستان میں ایک نیشن، ایک قوم نہیں بنا سکے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کولیپس کر گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ان کو ساری وجوہات پتہ ہیں، یہ صرف اور صرف بہانے بازی کر رہے ہیں پاکستان پر وار اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے پر وار کرنے کی۔ اچھا، اس کے اندر انہوں نے ایک اور چیز بھی کی، انہوں نے یہ کہا کہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے۔ ان کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب دونوں ممالک کو دیکھیں، اگر تو یہ افراد کی طرح ڈیل کریں تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ ممالک کی طرح ڈیل کریں تو تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ 70 سال سے ہمارے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے بھارت کے علاوہ تقریباً تمام ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دونوں آپس میں ڈیل کریں گے، وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ میں متفق ہوں کہ اگر طالبان جو TTP کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، پاکستان کے اندر مسلسل دہشت گرد حملے ہوتے رہتے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردوں کے لیے وہ سیف ہیون بن جاتا ہے وہ علاقہ، تو پھر پاکستان کے ساتھ یقیناً تعلقات کشیدہ ہوں گے، کیونکہ جب تک اس خطے کے اندر امن قائم نہیں ہوگا، یہاں پہ جو ہم نے خواب دیکھا ہے روشن مستقبل کا، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور جو طالبان نے کمٹمنٹ کی ہے اگر وہ پوری نہیں کریں گے، اگر دہشت گرد افغانستان کی سرزمین سے اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر حملہ کریں گے تو یقیناً ہمسایہ ممالک کے ان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوں گے۔ لیکن اگلی بات جو وہ کرتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ یہاں وہ کہتے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں اور مہینوں میں، بلکہ انہوں نے کہا ہے اگلے چند دنوں اور ہفتوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کا تعین ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ایئر سپیس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے امریکہ نے بہت ہی اچھے مقاصد حاصل کی ہیں اور وہ امریکہ کی ضرورت بن چکا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایئر بولیورڈ۔ پاکستان کے مغربی علاقے تک، یعنی کہ افغانستان کی سرحد تک جانے کے لیے انہیں پاکستان سے وہ ایئر بولیورڈ چاہیے۔ وہ ایئر بولیورڈ پاکستان سے مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لینڈ جو ہے آف کمیونیکیشن ہمیں مل جائے گی، لینڈ لائن آف کمیونیکیشن، یعنی کہ انٹیلیجنس کے حوالے سے ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اب وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان ان کے مطالبات مانے۔ افغانستان کے اندر
فضائی حملے کرنے کے لیے ان کو سپیس دے اور بہت کچھ دے، تو اس کے بعد پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے بہت اچھے ہو جائیں گے، پھر یہ پابندیاں بھی نہیں لگیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جو بربادی وہ افغانستان میں مچائیں گے، وہ بربادی لوٹ کے پاکستان کی طرف ہر حال میں آئے گی، اور اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا امریکہ نے پہلے ہمارے نقصانات کی تلافی کی ہے؟ امریکہ کے لیے اتنا کچھ کرنے کے بعد آج ہمیں کیا ملا ہے جو آئندہ ہم امریکہ کے لیے کچھ کر کے حاصل کر پائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ ہمیں ماضی کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کس طرح کے رہے، کس طرح امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، کس طرح ہمیں امریکہ نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، کس طرح امریکہ نے ہمیں بھارت کے سامنے پھینک دیا کہ بھارت وہاں پہ 11 کونسلیٹ افغانستان میں بنا کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کاروبار شروع کرے۔ اس وقت کچھ نہیں یاد تھا اس وقت۔ اور جہاں تک نیوکلیر کی بات ہے، میں نیوکلیر کی بات آپ کو بتانا بھول گیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے بائیڈن کو کہا تھا کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے، فوری طور پہ اگر ہم نے انخلا کیا اور علاقائی عدم استحکام ہوگا، پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہوگا اور جوہری ہتھیار کو خطرات ہوں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھارت کو انہوں نے پاکستان کے اوپر چھوڑ دیا، سینکڑوں نہیں تو درجنوں مسلح جہادی تنظیموں نے پاکستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق کیے گئے۔ کے پی کے اندر الگ ایک تنظیمیں اپنا جہاد کر رہی تھیں، بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں الگ اپنا کام کر رہی تھیں، تو کیا اس وقت پاکستان کی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں تھا؟ یہ ایک ڈھونگ ہے، یہ ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے، پوری دنیا کو ڈرایا جاتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں، جبکہ اصل خطرے میں اگر کسی کے ایٹمی اثاثے ہیں تو وہ بھارت ہے جو کہ ان کا اتحادی ہے، لیکن وہ چین کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس لیے ان کے ہر جرم کو، ان کے ہر غلط کام کو اگنور کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید کوئی اچھی انفارمیشن آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔